هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 49، 50، 51، 52 اور 53۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما کے چلے گئے تو اس کے بعد دوسرے سال 2 ہجری میں جہاد کا حکم ہوا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جہاد غزوات میں حصے لیے۔ جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد احد، اس کے بعد جنگ احزاب، پھر بنو قریظہ، پھر جنگ خیبر، پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہے، واقعہ ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر تبوک مقام پہ آ گیا، اور اس کا پروگرام تھا اکٹھا حملہ، ایک بار حملہ کریں گے ایسا زور آور تاکہ سارے عرب سے علیہ باللہ معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کر۔ یہ پروگرام لے کر وہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تیاری کرو۔ تحقیق کرنے کے بعد صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ اب جو منافقین تھے ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ روم کا مقابلہ کون کرے گا؟ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ان کی نظر ظاہری اسباب پر، اللہ پر نہیں۔ تو اس طرح انہیں ہیلے بہانے کرنے شروع کر دی۔ اب یہاں جس آدمی کا ذکر ہے یہ بھی منافق ہے، جد ابن قیس اس کا نام تھا، اور بڑا صحت مند نوجوان تھا، خوبصورت تھا، لیکن اس کا مرض یہ تھا کہ جب بھی کہیں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا اس پہ لٹو ہو جاتا۔ اب وہ یہی لفظ یہاں کہہ رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَرْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے مجھے آپ اجازت دیں، مجھے آپ ساتھ نہ لے کے جائیں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ مشہور تھا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو کہتا ہے میں جب وہاں جاؤں گا ان کو دیکھوں گا میں تو فتنے پڑ جاؤں گا، لہذا آپ میرے جانے کا فیصلہ نہ کریں، مجھے اجازت دیں۔ اس طرح اس نے اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ بندہ سوچتا ہے میں کس الفاظ میں بات کروں گا، کتنی بڑی ہستی میرے سامنے ہے، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہ سوچی۔ وَلَا تَفْتِنِّي، آگے فرمایا اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اللہ کہتے ہیں خبردار یاد رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے گرے ہوئے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تھوڑا کم ہے۔ اسلام کے خلاف ان کی جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، الا یاد رکھو فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ایسے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، ان تصبک حسنۃ، آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے، ان کو وہ اچھائی دے کر غصہ آتا ہے، یہ کیا فیصلہ ہوگا مسلمانوں کے لیے،
اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور فرمایا اگر آپ کو کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، یقولو، پھر کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں اس سے پہلے لے لیا تھا۔ یعنی اگر مسلمانوں کو فتح ہو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہو پھر کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اس لیے ہم بچ گئے۔ پھر ادھر آ جاتے ہیں تاکہ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں اس سے پہلے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اللہ کہتا ہے اور یہ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں حالانکہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، ہم بچ گئے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، اور خوشی کے اندر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت ہمارے پاس نہیں آ سکتی مگر وہی جس کا اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج مسلمان تھوڑا سا مسئلہ بنے او پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ نظر اللہ پر ہو کہ یا اللہ تیری طرف سے ہے اور تو ہی اس کو ختم کرنے والا ہے۔ توجہ ہو، دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری ہو، اللہ کی ذات کرم کرتی ہے۔ جس نے بغیر کچھ کہے ایک پانی کے قطرے میں آپ کو بنایا ہے، پانی کے قطرے میں آپ کے نقش و نگار بنائے ہیں، ہر چیز بنائی ہے۔ اس ٹائم آپ نے اللہ سے مانگا بھی کچھ نہیں تھا، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو آنکھیں، کان، دل، دماغ اور پوری مشینری عطا کی ہے۔ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ پاک دیں گے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف بات یہ کہ مانگنے میں کمی ہے۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وہ اللہ ہی ہمارا رہنما ہے، پیشوا ہے، وہ اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کریں ایمان والے۔ مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا قل هل تربصون بنا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا بعض صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، ان منافقوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ جو ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک دیں گے حکم آ جائے گا۔ تو یہ وہی فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے مگر دو خوبیوں میں سے ایک خوبی، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کی، یعنی تم جو منافق ہو ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو۔ توجہ، وہ کون سی بھلائیاں؟ یا تو ہم جہاد میں شہید ہو جائیں، یہ بھی کامیابی ہے، یا پھر اللہ فتح دے دے، یہ بھی کامیابی ہے۔ یعنی اگر شکست ہوگی تو ہم شہید ہو جائیں گے تو شہادت بھی کامیابی ہے مسلمان کے لیے، اور اگر فتح ہو جائے یا یہ بھلائی ہوگی، دو ہی کام ہوں گے نا، یا فتح ہوگی ہم فاتح بن جائیں گے، اور اگر خدا کا دوسرا مسئلہ ہوا ہم شہید ہو جائیں گے۔ تم ہمارے بارے میں اسی کا انتظار کرتے ہو، تم یعنی شہادت کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، ہم تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اور یہی ایک پوائنٹ کی بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بھئی شہادت تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت جب ملے تو انسان ماتم نہیں کرتا، پیٹتا نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج بھی 1400 سال کے بعد کوئی مسلمان مجاہد اگر مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جائے، ہماری فوج نہیں کہتی شہید ہو گیا، اس کو پھر اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے کہ شہید ہو گیا۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر شہید کا اعزاز ہے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے تھے، تو ان کے لیے تو اعزاز کی بات ہے، ان کے لیے بھی تو انعام ہے۔ اس پر آج ہمارا یہ جو پیٹنا پتہ نہیں کیا نظام
یہ کہاں سے نکال دیا؟ تو خیر فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں نہیں انتظار کرتے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، شہادت یا فتح۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، یا تو خود اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑیں گے کسی سزا کے اندر، یا اللہ ہمیں حکم دیں گے کرو لڑائی ان کے ساتھ تو ہم تمہیں بھی سیدھا کر دیں گے۔ فرمایا تم انتظار کرتے ہو دو برائیوں میں سے ایک کا، اور ہم انتظار کرتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے اپنی طرف سے یا ہماری طرف سے۔ فتربصوا، پس انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ پھر ہوتا کیا تھا، کہتا منافق ایسے بے ایمان تھے، کبھی کبھار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا تو لوگ دیکھتے، جب لوگ سارے جمع ہو گئے پھر آتے، حضرت یہ میری طرف سے ہیں آپ کہیں خرچ کر لینا۔ جو مسلمان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پاس چندہ لے کے آتے تو خفیہ طریقے سے، یا کم از کم 2-4 بندے بیٹھے ہوتے، حضرت یہ آپ نے فرمایا تھا تو استعمال کر لینا۔ اور یہ منافق کھلا نعرے مار، اللہ پاک جواب دیتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ، خوش ہو کر دو یا مجبور ہو کر دو، لن یتقبل منکم، اللہ تمہارا مال قبول نہیں کرے گا۔ اللہ فیصلہ دے رہے تمہاری نیت ہی خراب ہے، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ سارے فیصلے ایمان پہ ہونے ہیں، جب ایمان نہیں تو تمہارا مال کیا قبول ہوگا؟ تو فرمایا ان کو کہو تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے عالم میں، لن یتقبل منکم، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم نافرمان قوم ہو، تم نافرمان لوگ ہو، گناہگار لوگ ہو اور منافق لوگ ہو، تمہارا مال کیسے قبول ہو؟ اس لیے مال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے نیت شرط ہے، اخلاص ہوگا تو تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا بن جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں تو بڑا عمل بھی فضول ہو جائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ نے سنی ہے روزے کے بارے میں کہ بعض روزہ دار ایسے روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے جاگنے کے۔ کیا مطلب؟ روزے رکھے لوگوں کو بتانے کے لیے، جی میں روزے رکھتا ہوں، ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، ہر صبح کا رکھتا ہوں، میں ہر روز تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو 2 بجے اٹھ جاتا ہوں، تو اللہ کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نعرے مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر دکھلاوا مقصد ہے تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے آپ پر رحم فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری دکھلاوے سے حفاظت فرما، مخلص اور اپنے موحد بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اولیاء کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، اے اللہ شہادت کا شوق پیدا فرما، اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، صحابہ والا جذبہ ہمیں نصیب فرما، صحابہ والا ایمان ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔